حکمران جماعتیں جو پی ڈی ایم کی صورت میں تھیں، ان سب کے میکسیمم کے مقدمات یا ان کی فیملیز کے مقدمات یا تو ریفرنسز واپس ہو گئے یا جو انڈر انویسٹیگیشن تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے اس کے اندر بحث جاری ہے۔ یہ فیصلہ پہلے مہینے 2 مہینے میں آ جانا چاہیے تھا، تاکہ وہ جو کرپشن کا پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں، جو کرپشن کی پراپرٹیز بیچ کے نکل گئے ہیں، تو ان سے واپس ریکور کیسے کریں گے۔ یہ قابل افسوس بات ہے، کیونکہ عدلیہ نے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی اور آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے نیب لا بدل دیا ہے تو عام آدمی کا، کسی سٹیزن آف پاکستان کا بنیادی حق کیسے محروم ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب پبلک منی چوری ہوتی ہے، پبلک منی، وہ آپ کا حق ہے، وہ میرا حق ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، وہ 25 کروڑ عوام کا حق ہے۔ تو آج اس انجام کو جہاں تک مہنگائی کی دلدل میں ہمیں پھنسا دیا ہے، وہ ہر اس شخص جو اس وقت بلوں کے ہاتھوں، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کے ہاتھوں، مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ اس کرپشن کی وجہ سے ہے، جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے، ڈکیتی کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ڈالر اوپر جائے گا تو بھائی ان کو تو فائدہ ہے اس کا، کیونکہ ان کی تو پراپرٹیز، ان کے پیسے وہ ڈبل ہو رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو تکلیف ہے، اس لیے کہ ہمارا جب ڈالر اوپر جائے گا، پیسہ کمزور ہوگا۔ آج جو ڈیفالٹ کر گیا ہے ملک سری لنکا، اس سے بھی ہماری کیفیت بدتر ہو گئی ہے۔ وہ افغانستان جس نے 40 سال جنگ کی کیفیت میں وہ گزارا ہے ٹائم، آج وہ پوزیشن ہے کہ ان کے ہاں 80 سے بھی کم ریٹ ہو گیا ہے ان کا ڈالر کا، افغانی کرنسی کا، اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ ساری کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب کو، کہ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے باوجود انہوں نے ریزرو کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو جلدی سنائیں گے اس کا فیصلہ۔ تھینک یو۔ شیخ شہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج ایک بات ہے، یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجنے کی ضرورت، کیا سپریم کورٹ یہ معاملہ 18ویں ترمیم کی طرح پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے اس وقت، اور اگر بھیجتی ہے تو پارلیمنٹ تو موجود نہیں ہے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ میں بھیجا جانا غلط بات ہوگی۔ آپ اس کی وائریز کو جب چیلنج کیا گیا ہے کہ جو لوگ پرسن اسپیسیفک، جن کے اپنے مقدمے ہیں، وہ قانون سازی کر رہے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو بینیفٹ دینا ہے وہ قانون میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لا منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ پارلیمان کو جانا چاہیے، اس لیے کہ پارلیمان کا بھی ابھی کیا پتہ ہے کہ کب آئے گی، الیکشن کب ہونے ہیں، ابھی تو الیکشن فیصلہ ہو بھی جائے گا سپریم کورٹ کا، ماننا کس نے ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نیب لا کی جو امینڈمنٹ تھی وہ غلط تھی، اس کو ختم کر کے اور اس کے بعد پرانا لا جو ریلیونٹ ہیں پروویژنس اس کو بحال ہونا چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ قانون کا کچھ تو ایک ڈر خوف کا ماحول پیدا ہو۔ یہ لے لو بھائی جس کا ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ریزرو کر لیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب شہباز شریف کی زیر قیادت یہ اقتدار پچھلے 16 مہینے 17 مہینے پہلے سنبھالا تھا، انہوں نے 3 کام کیے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نیب لا کی ترامیم کی تھیں، کیونکہ انہوں نے جو ان کا لا منسٹر تھا وہ شخصیت تھے جو شریف فیملی کے وکیل تھے۔ انہوں نے اپنے سب مقدمات سامنے رکھے اور اس کلاس سے جہاں سے وہ متاثر ہو رہے تھے اور ان کے خلاف مقدمہ سٹرانگ ہو سکتا تھا اور سزا ہو سکتی تھی، اس حساب سے انہوں نے نیب کے اندر ترامیم کر دیں۔ اور ان کو واحد پولیٹیکل پارٹی وہ ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی، انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اور اس چیلنج کرنے کے بعد تھرو آؤٹ آج تک ان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، اور ان کو مجبور کرنے کی کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے وہ اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے اس فیصلے سے پیچھے آ جائیں۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں دوسرا انہوں نے فیصلہ جو کیا تھا، اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کیا تھا۔
اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اوور سائز کا 99% ووٹ عمران خان کے حق میں ہے۔ تیسرا انہوں نے کام جو غلط کیا تھا وہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو طریقہ کار تھا اس کو واپس لے لیا تاکہ فورجری اور ریگنگ الیکشنز میں ہو سکے۔ یہ 3 کام کیے، اور آخری دن جاتے جاتے آخری 10 دن پہلے آپ کے سامنے شاہد خاقان عباسی نے خود ان کے سابق پرائم منسٹر نے یہ الزام لگایا کہ اس میں 15 سے 25-30 کروڑ کے درمیان رشوتیں لے کے یونیورسٹی کے چارٹر پاس کرائے گئے، اور انہوں نے وہ قانون سازی کی، جمعہ بازار لگایا جس سے لوگوں کے بنیادی حقوق معطل ہوئے۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن ہمارے ملک کا سب سے بڑا کینسر ہے، اور اس کینسر کے خاتمے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ سے عمران خان نے رجوع کیا ہے، اور کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ شیئر نہیں کیا نہ آئی ہے سپریم کورٹ میں، اس لیے کہ وہ کرپشن کے بینیفیشریز ہیں۔ اور آج دیکھیں 16 مہینے یہاں اقتدار کے مزے لے کے شہباز شریف، اسحاق ڈار، آصف علی زرداری وہ آج ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جاتے جاتے ان کی اپنی مسلم لیگ نون کی سابق ایم پی اے جگنو محسن کہتی ہے کہ 1 ارب روپیہ ان کو آخری دنوں میں دے دیا گیا ہر ایم این اے کو، تاکہ وہ آگے اپنے الیکشن کی تیاریاں کریں، جو کہ 332 بلینز بنتے ہیں۔ 332 بلینز کا اس طرح ہوا میں اڑایا جانا، یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ اس پاکستان کو، قوم کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچانے والے یہ لوگ تھے۔ اس لیے اس پہ ہم بجا طور پر توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اس میں جلدی فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ اب جب رپورٹ جمع ہوئی ہے اس میں ساری وہ حکمران جماعتیں جو پی ڈی ایم کی صورت میں تھیں ان سب کے میکسیمم کے مقدمات یا ان کی فیملیز کے مقدمات یا تو ریفرنسز واپس ہو گئے یا جو انڈر انویسٹیگیشن تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے اس کے اندر بحث جاری ہے۔ یہ فیصلہ پہلے مہینے 2 مہینے میں آ جانا چاہیے تھا، تاکہ وہ جو کرپشن کا پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں، جو کرپشن کی پراپرٹیز بیچ کے نکل گئے ہیں، تو ان سے واپس ریکور کیسے کریں گے۔